بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے بہت محبت تھی۔ محبت کیوں نہ ہوتی؟ محبت تھی تو اپنی دو لخت جگر، اپنی پیاری بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح کے اندر دی۔ قربان جاؤں 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کے اندر بڑے دردمندانہ انداز کے ساتھ، بڑے دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت عثمان غنی کو مدینہ کی سرزمین پر 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھنے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کی بشارتیں تو حضرت عثمان کو حضور خود ہی دے کر کے گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں موجود ہے حدیث، کہ حضور ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں؟ تو معلوم ہوا عمر اور عثمان نے شہید ہونا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کو ایک ایسی قمیص اللہ کی طرف سے پہنائی جائے گی، اے عثمان، دنیا کے لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو اتارنا نہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا، حضور آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت میں ثابت قدم رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، فرمایا حضور نے فرمایا، اب جو دروازے سے آئے گا وہ شہید ہے۔ اور پھر فرمایا، اب جو دروازے سے آئے گا وہ شہید ہے۔ فرمایا جب آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے شہید ہونا تھا، لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان کی شہادت کو آج جس طرح ہمارے معاشرے میں پس پردہ ڈال دیا گیا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بس پشت ڈال دیا گیا ہے، یہ ظلم ہوا ہے حضرت عثمان کے ساتھ۔ قربان جاؤں جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو کیا کیا گیا؟ بند کیا گیا، تو پھر اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے آپ اپنے گھر کی چھت پہ آئے اور ان محاصرہ کرنے والے لوگوں سے فرمایا، لوگوں تمہیں کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسجد نبوی کی جب زمین کی خریداری کے وقت آیا تھا، حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر کے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ لوگوں کیا میں نے ہی یہ ٹکڑا خرید کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا، عثمان آپ نے ہی خرید کر کے دیا تھا اور حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا جب مدینہ کے دور کے اندر مدینہ میں پانی پینے کے لیے مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ جو اس بیر رومہ کو خرید کر کے اس یہودی سے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ اے لوگوں، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کنواں خرید کر کے کس نے دیا تھا میٹھے پانی کا؟ کیا وہ میں نے نہیں خرید کر کے دیا تھا؟ کیا حضور نے مجھے اس پر جنت کی بشارت نہیں دی تھی؟ لوگوں نے فرمایا، آپ نے خرید کر کے دیا تھا اور آپ کو ہی حضور نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کیا غزوہ تبوک کے موقع پہ جب 1000 اشرفیاں میں نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کیں، کیا اس وقت میرے نبی ہاتھ پر ان اشرفیوں کو مارتے ہوئے نہیں فرمایا تھا، آج کے بعد میرا عثمان جنتی ہے، یہ جو برزی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا؟ تو ان لوگوں نے بیک وقت کہا کہ ہاں حضور نے آپ کو کہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہی وہ عثمان ہے
کہ جس نے مکے کے مدینے کے لوگوں کے لیے پانی خرید کر کے وقف کیا، آج اس عثمان کے اوپر 40 دن سے پانی بند ہے۔ یہی وہ عثمان ہیں جب مدینے کے لوگوں کے لیے مسجد کی جگہ تھوڑی پڑ گئی، اور یہی وہ عثمان ہے کہ جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر کے دی۔ یہی وہ عثمان ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا سب کچھ لا کر کے قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ عثمان ہے کہ جب مدینے کے اندر قحط سالی کا وقت آتا ہے، شام سے آنے والا سارا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ آج اس عثمان کے اوپر پانی بھی بند کیا ہوا ہے ظالموں نے، آج اس عثمان کے اوپر کھانا بھی بند کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ اے عثمان، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جنگ کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، عثمان، اللہ تمہیں ایسی ایک قمیض پہنائیں گے کہ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسے اتارنا نہیں، اور وہ خلافت تھی، میں نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ عثمان کی جان کو بچانے کے لیے میں حضور کی شہر کے اندر خون ریزی کروں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کو سن 35 ہجری کے اندر 18 ذی الحجہ کو بڑے دردمندانہ انداز کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی کا خون آپ روزے سے تھے، اور آپ کا خون قرآن کی اس آیت سورۃ بقرہ کی اس آیت پر گرا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قربان جاؤں عثمان، لوگوں کی نیکیوں کی گواہی زمین کسی کی کسی نیکی کی گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، لیکن قربان جاؤں عثمان، تیری گواہی اللہ کا قرآن دے گا، تیری گواہی اللہ کا حکم روزہ دے گا کہ روزے کے عالم میں حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذی النورین کو شہید کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے، میری دعا ہے، اللہ ہمیں حضرت عثمان کی سخاوت پر عمل کرنے کی، حضرت عثمان جیسا باحیا بننے کی، اور حضرت عثمان سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے کہ یا اللہ، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمتوں کے صدقے، تیری رحمتوں کی امید کرتے ہوئے میرے مولا تیرے آگے گزارش ہے، تو اپنے شایان نشان مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، ان کی رفعتوں کو بلندیاں نصیب فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔